السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایک مومن ایک مسلمان کے مرنے کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی اس نے زندگی میں وہ اعمال کیے ہوں اور مرنے کے بعد وہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں گنوائی ہیں، وہ چند اعمال ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان علم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس نے کسی کو سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کو ہر ایک کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا عمل وہ ہے کہ یعنی ایسی نیک اولاد، ایسی فرما بردار اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہوں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہوں، والدین کے لیے خیرات صدقات کرتے ہوں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہوں، ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہوں، ایسی اولاد، ایسی نیک اولاد کو جو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے، اس کا ثواب بھی میت کو، مرنے والے کو ملتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے قرآن چھوڑا ہو اپنے وارثوں کے لیے۔ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھنا جانتا نہیں تھا اور قرآن چھوڑ کے چلا گیا، نہیں، بلکہ قرآن پر خود بھی عمل پیرا ہو اور قرآن کو خود بھی پڑھا ہو اور اپنے وارثوں کو قرآن پڑھانا سکھایا ہو، یعنی اس کے وارثین قرآن پڑھنا جانتے ہو، اپنے وارثوں کے لیے قرآن چھوڑا ہو، ایسے آدمی کو بھی اس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ چوتھا وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں مسجدیں تعمیر کرائی ہو، اللہ کے گھر بنائے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی تعمیرات میں حصہ لیا ہو، جب تک وہ مسجدیں قائم رہیں گی، جب تک ان میں نمازیں پڑھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچاتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ پانچواں وہ آدمی جس نے مسافر خانہ بنایا ہو۔ آج کل یہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ مسافر خانہ اس طرح ہے جیسے کہ کسی قصبے میں یا کسی شہر میں یا کسی بڑے گاؤں میں، کہیں بھی، جیسے ہر گاؤں قصبے کے لوگوں کا مزاج ہے، اپنی پنچایت ان کی ہوتی ہے، ان کا بیٹھک ہوتا ہے پوری بستی کا، اسی طریقے سے مسافر خانہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ پردیسی لوگ آتے یا باہر سے لوگ آتے، گاؤں سے شہر سے لوگ آتے، جو رات ہو جاتی تو لوگ مسافر خانے میں قیام کر لیتے تھے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ جو اس کام کو انجام دیتا ہو، مسافر خانہ تیار کراتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو دیتا رہے گا۔ چھٹا وہ آدمی جس نے نہریں کھدوائی ہو۔ آج کل یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ شہروں میں، قصبے میں اور بڑے گاؤں میں ایک جدید طریقے سے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو نہروں کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ بہت سی جگہوں پر آج بھی نہروں کی ضرورت ہے، تالاب کھدوائے جائیں، نہریں کھدوائی جائیں۔ تو آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتے ہیں جہاں سمر لگوایا جا رہا ہو یا پورے شہر قصبے کے لیے بڑی ٹنکیاں تعمیر کرائی جا رہی ہیں جس میں پورے شہر میں پانی گھر گھر میں پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہو، ایسا بھی کوئی اگر عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، ایسا بھی کوئی کام کراتا ہے مخلوق کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی دے گا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ساتواں وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے مال سے خیرات کیا ہو، صدقات کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خیر کے کام میں اپنے مال کو خرچ کیا ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتا رہے گا۔